کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 25ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل سنائی۔ آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشنیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے عقل تھیں انہوں نے مشلیں لے لیں پر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو وہ سب اونگنے لگی اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا، اور وہ جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ پر اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں جانتا، اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران آج 32واں اتوار ہے۔ ہم لتوریہ سال کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کلیسیا پاک تلاوتوں کے ذریعے ہمیں دعوت دیتی ہے، ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس بڑے واقعے کو یاد کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اور وہ بڑا واقعہ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ وہ ہماری اپنی زندگی کا خاتمہ ہے، جب ہم اس جہاں سے کوچ کریں گے، جب ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے مالک کے پاس لوٹنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے جو لازماً ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوگا، اور بیشتر اوقات ہم اس لمحے کو یا تو بھول جاتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں یا اس کے بارے میں دھیان و گیان نہیں کرتے۔ تو تلاوتیں جو ہے ہمیں اس واقعے کو، یعنی اپنی موت کے واقعے کو یاد کرنے اور اس کے لیے تیار رہنے کے لیے آگاہ کرتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ آج کی تلاوتیں جو ہیں ہمیں ایک اور بڑے واقعے یعنی مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنے کے لیے آگاہ کرتی ہیں۔ تو ایک ہماری شخصی قیامت جب ہم اس جہاں سے کوچ کریں گے، اور دوسرا مسیح کی قیامت جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا۔ عزیزو، جب موت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو تلاوتیں یا کلیسیا جو ہے
ہمیں ان باتوں سے خوف زدہ کرتی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ کلیسیا ان تلاوتوں کے ذریعے سے، ان واقعات کو یاد کرنے کے ذریعے سے اور ان کی تیاری کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم پر امید ہوں، شادمان ہوں اور خداوند کے منتظر ہوں۔ یہ ایک طرح کا ہمیں الرٹ کیا گیا ہے، یاد دہانی کرائی گئی ہے، جاگتے رہنے کی بابت آگاہ کیا گیا ہے، تاکہ جب دلہا آئے تو ہم اس کے استقبال کو نکلیں۔ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، جو پر امید ہے، جو شادمانی کے ساتھ منتظر ہے، جو تیار ہے، یقینی طور پر وہ ایسا شخص ہے جس نے حقیقی حکمت اور دانش مندی سے کام لیا یا اس کو پا لیا۔ اور آج کی پہلی تلاوت جو ہے ہمیں اسی کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہمیں حکمت کی تلاش کرنی ہے اور حکمت سے کام لینا ہے اور اپنی زندگی میں وہ فیصلہ کرنا ہے جو ہماری آنے والی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس لیے تیار رہنا ضرور ہے۔ عزیزو، آج ہم نے مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں سے تلاوت سنی ہے۔ یاد رہے، مقدس متی اپنی انجیل میں بار بار آسمان کی بادشاہی اور باقی انجیل نویس جو ہیں خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، اور بے شمار تمثیلیں جو ہیں وہ بھی خدا کی یا آسمان کی بادشاہی کے متعلق ہیں۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل سناتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہوگی۔ اور آج کی پاک انجیل میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ پاک انجیل ہمیں یوم آخرت کے بارے میں بتاتی ہے، آگاہ کرتی ہے، نیز ہمیں 10 کنواریوں کی تمثیل کے ذریعے سے آگاہ کرتی ہے کہ ہم نے دلہے کی آمد کے لیے تیار رہنا ہے، اس کے استقبال کے لیے نکلنا ہے، منتظر رہ کر، تیار رہ کر اس کے ساتھ شادی میں شریک ہونا ہے۔ اگر ہم دیر کرتے ہیں، اگر ہم سو جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس ہماری مشلیں نہیں جلتی، تو یقینی طور پر جب ہم یہ کہیں گے اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، تو ہمیں جواب یہی ملے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ آئیں آج کی اس تمثیل پر، جو 10 کنواریوں کی تمثیل ہے، اس پر مختصر طور پر غور کرتے ہیں، اور میں نے آج بنیادی طور پر 3 باتوں کا اس تمثیل میں سے انتخاب کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر مجموعی طور پر پوری تمثیل کو دیکھا جائے تو یہ تمثیل شادی کے بارے میں، شادی کی تقریب کے بارے میں اور ضیافت کے بارے میں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہے، اس میں سیلیبریشن ہوتی ہے، اس میں خوشی ہوتی ہے، اس میں شادمانی ہوتی ہے۔ شادی نام ہی خوشی کا ہے، شادمانی کا ہے۔ تو آج کی جو تمثیل ہے وہ شادی یا شادی کے ماحول یا ضیافت میں بیان جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یسوع کی آمد کا شادی کے ماحول میں تمثیل کا بیان کیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو بنیادی طور پر ہم دیکھیں گے کہ یہ تمثیل جو ہے یہ شادی کے ماحول میں کیوں کر کہی گئی ہے، یا اس کی وجہ کیا ہے کہ شادی کی جو تقریب ہے اس کا ہی انتخاب کیا گیا ہے۔ خدا کی بادشاہی کو بیان کرنا ہے، مسیح کی آمد کو بیان کرنا ہے، لیکن شادی کی تقریب کی وجہ سے ہی کیوں، یا اس کے ذریعے سے ہی کیوں؟ تو یہ ہم 3 باتیں جو ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے اور مسیح کی آمد کو اس کے ساتھ کیا کریں گے، ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میرج کی بات ہے، شادی کی بات ہے، تو شادی انسانی رشتوں میں ایک بڑا رشتہ اور گہرا رشتہ ہے، اور جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا خاص تعلق ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، جسے ہم کہتے ہیں انٹیمیٹ ریلیشن شپ۔ And you understand when I say intimate relationship between husband and wife. تو تمثیل میں شادی کی تقریب یا ماحول میں یسوع اور کلیسیا کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے، اس رشتے کو واضح کیا گیا ہے یا اس کی تشریح کی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ
یہ رشتہ جو ہے، شادی کا بندھن جو ہے، یہ بڑا خاص ہے، بڑا گہرا ہے، اور یہ ایک بید بھی ہے۔ اب اسی تناظر میں یسوع یعنی مسیح اور کلیسیا کے تعلق اور رشتے کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک ہسبینڈ اور وائف کا تعلق ہوتا ہے، اور خدا کے پاک کلام میں مقدس متی کی انجیل اس کے 19ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پس وہ دونوں کیا ہوں گے؟ ایک تن ہوں گے، ایک ہوں گے۔ اور یہ بڑا بید ہے اور یہ بڑی گہری بات ہے، ایک تن ہونا، یعنی اتنا مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ اب جب کہ انسان بہتر طور پر اس تعلق کو سمجھ سکتا ہے تو وہ مسیح کا اور اپنا تعلق بھی اسی تناظر میں بہتر طور پر سمجھے گا کہ یہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور پاک انجیل میں اس تمثیل کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مسیح کا اپنی کلیسیا کے ساتھ بھی ایسا ہی گہرا تعلق ہے، ایسی ہی گہری محبت ہے، ایسے ہی خداوند اپنی کلیسیا کو کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے۔ تو تمثیل میں مسیح دلہا ہے، جبکہ کلیسیا دلہن کے طور پر بیان کی گئی ہے تاکہ اس خاص تعلق کو کیا کیا جائے؟ بیان کیا جائے۔ حالانکہ جب ہم تمثیل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو تمثیل میں دلہن کا ذکر نہیں ملتا، ایسے ہی ہے نا، دلہے کا ذکر ہے، 10 کماریوں کا ذکر ہے، مشلوں کا ذکر ہے، شادی کا ذکر ہے، ضیافت کا ذکر ہے، لیکن دلہن کا ذکر نہیں ہے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ دلہا تو ہے لیکن دلہن کدھر ہے؟ دلہن کہاں ہے؟ تو جواب سادہ ہے، دلہن میں نے کہا ہے کون ہے؟ خدا کے لوگ ہیں، مسیح کی کلیسیا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ دلہن کہاں ہے تو میرا جواب اور آپ کا جواب سادہ ہوگا کہ دلہن یہ ہے، یہ بیٹھی ہے، کلیسیا ہے، خداون کے لوگ ہیں۔ دوسرا ہمارا نقطہ ہے شادمانی اور خوشی۔ شادی کی بات ہو اور خوشی کی بات نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو شادی، شادمانی، خوشی، سیلیبریشنز یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو شادی کا دن در حقیقت خوشی، شادمانی اور ضیافت کا دن ہوتا ہے، اور ہر طرف خوشی اور جشن کا سماں ہوتا ہے، اور شادی میں شریک سب لوگ کیا ہیں؟ خوش اور شادمان ہوتے ہیں، سب کے سب۔ ہر ایک چہرہ جو ہے مسکراتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، ہر ایک جو شادی میں شریک ہوتا ہے وہ شخص جو ہے شادمان ہوتا ہے۔ تو شادی اور خوشی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ شادی کا ماحول ہو تو وہاں غم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اداسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ شادی میں خوشی ہوگی اور ہر سیلیبریشن میں خوشی ہی ہوتی ہے۔ اب یسوع کی آمد بھی شادی کے دن جیسی ہوگی۔ میں نے شروع میں کہا کہ یسوع کی آمد کو کیوں شادی کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ یسوع کی آمد بھی شادی کے دن جیسی ہوگی جہاں ہر طرف خوشی اور شادمانی ہوگی، اور یسوع کی واپسی کا دن ہمارے لیے شادی کی خوشی جیسا ہوگا، کیونکہ شادی میں خوشی کی بھرپوری ہوتی ہے، اور یسوع کی واپسی کا دن یعنی اس کی آمد کا دن جو ہے ہمارے لیے خوشی اور شادمانی سے بھرپور، اداسی کا نہیں ہے، گھبرانے والا نہیں ہے، پریشان ہونے والا نہیں ہے، افسوس کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کون سا دن ہے؟ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ اس لیے ہم خوشی کے ساتھ اس دن کا یعنی یسوع کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اور خوشی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع دلہا ہمارے درمیان ہوگا۔ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اور زبور نویس لکھتا ہے کہ تو اپنے حضور خوشی کی بھرپوری اور دائمی سرور دکھائے گا۔ یعنی جب ہم خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں یا جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر خوشی کی بھرپوری ہے اور دائمی سرور ہے ہماری زندگی میں۔ اس لیے خوشی کی بات جو ہے، شادی کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے تیاری۔ شادی اور تیاری ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا نہیں؟ چلتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تو پہلے پتہ کیا جاتا ہے کہاں شادی ہونی ہے، پھر دیکھنے جایا جاتا ہے۔ یہ بڑا لمبا سفر ہے، لمبا سفر ہے۔ شادی تک پہنچنے کے لیے بڑی تیاری اور بڑی ایک طرح کا جو انتظامات ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ شادی جو ہے در حقیقت تیاری کا دوسرا نام ہے۔ شادی میں جب امیجیٹ وقت آ جاتا ہے، دن جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انویٹیشن بھیجیں جی، کس کس کو بھیجنا ہے، کھانے کی تیاری، ضیافت کہاں ہوگی، کیا بینکوٹ ہال میں ہوگی
یا گھر میں ہوگی یا کسی اور جگہ پر. انتظامات, تیاری. نکاح کہاں پڑھیں گے؟ آدھا گھنٹہ لیٹ جائیں گے یا ایک پورا گھنٹہ لیٹ جائیں گے؟ یہ نہیں کہتے ویسے. اینی ہو, نکاح کی تیاری, دلہن کی تیاری, جو ان کو تیار کرتے ہیں ان کی بکنگ. ایسا ہی ہے نا, کپڑے, زیور, پھول, شاپنگ, ویڈیو, تصویریں. یہ تو میں نے چند ایک باتیں کی, اور بھی بڑی تیاری ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, شاید ان کے لیے روم تیار کیا جاتا ہے, ان کا کمرہ پینٹ کیا جاتا ہے, شاید ان کے لیے نیا گھر بنایا جاتا ہے. یعنی there is so much to do. اب یاد رکھیں میں بات کر رہا ہوں شادی کی, اور ایک عام حالات میں شادی کی, اور یہ میں نے چند ایک باتیں کہی ہیں. اب میں نے کہا کہ شادی اور تیاری کا گہرا تعلق ہے, تو اس لیے شادی کے ماحول کو سامنے رکھ کر یہ تمثیل جو ہے وہ کہی گئی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی اور تیاری کا گہرا تعلق ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مسیح کی آمد کے لیے, لیٹ سے ان ادر ورڈز شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں, یا اس شادی کا دن قریب آنے والا ہوتا ہے, تو ہم بھرپور تیاری کرتے ہیں. تو اسی طرح مسیح کی آمد کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. بھرپور تیاری جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. اگر تیاری نہ کریں گے تو شادی میں شریک نہیں ہوگے. اگر تیاری نامکمل ہوگی تو پھر ویسے ہی ہوگا کہ ہم باہر رہ جائیں گے, ضیافت میں شریک نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو تیار ہوگا, جو اچھی تیاری کرے گا, اس کے شادی کے فنکشن اچھے ہوں گے. جو تیاری نہیں کرے گا اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر کئی دفعہ بڑا مشکل کا یا شرمندگی کا بھی کئی دفعہ سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ اچھی کیلکولیشن نہیں کرتے. تو میچیٹ تیاری جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اور ایک پنجابی میں بڑی خوبصورت کہاوت بھی ہے, عام طور پر کہتے ہیں نا کہ بوئے آئی جنج تے ونو کڑی دے کان. یعنی میچیٹ تیاری تو یو کانٹ ڈو اٹ. بھرپور تیاری پہلے تیاری کرنی جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جو تیار ہوگا شادی کے لیے وہی شادی میں اچھے طریقے سے شریک ہو سکے گا. اور اسی طرح مسیح کی آمد کے لیے جو بھرپوری کے ساتھ تیاری کرے گا وہی اس کے استقبال کو نکل سکتا ہے, وہی دلہے کا استقبال کرے گا اور ضیافت میں بھی شریک ہوگا. اس کی مشلوں میں تیل ہوگا, اضافی تیل ہوگا. بے عقل کنواریوں نے کیا کیا, ان کی تیاری تو تھی لیکن نامکمل تھی. دیکھیں پہلے تو وہ دلہے کے استقبال کے لیے نکلی ہے, ان کی نیت ٹھیک ہے کہ وہ واقعی تیاری کر کے آئی ہے اور دلہے کا استقبال بھی کرنا چاہتی ہے, ان کو شوق ہے, لیکن تیاری ہے لیکن نامکمل تیاری ہے. مشلیں درست کرتی ہیں, تیل اس میں نہیں ہوتا, سو جاتی ہیں. دلہے کے انتظار میں وہ کیا کرتی ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید دلہا دیر لگائے گا. تو اب وہ کرتی کیا ہے, وہ تیل جو ہے اپنی مشلوں کے لیے دوسروں سے مانگتی ہیں. اور یہ نقطہ قابل غور ہے, دھیان سے سننا. انہوں نے مشلوں کے لیے تیل عقل مند کنواریوں سے مانگا اور انہوں نے انکار کیا. حالانکہ یہ چیریٹیبل رویہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی چیز سے انکار کرنا, لیکن جب آمد کی بات ہے, جب تیاری کی بات ہے, جب دلہے کی استقبال کی بات ہے, جب خداوند کے آنے کی بات ہے, تو تیاری اپنی اپنی. یہ نہیں کہ آپ نے اچھی تیاری کی چل میرا بھی نال گزارا ہو جائے گا. نو, ناٹ ایٹ آل. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے تیاری کی ہوگی وہی شادی میں شامل ہوگا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کوئی گل نہیں ساڑھے کار چیک نے تو کیتی ہے نا, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ شخص وہ خود ہے, اس لیے ہماری تیاری ہمارے کام آئے گی اور دوسرے کی تیاری سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ان کو تیل جو ہے وہ نہیں دیا گیا, کیونکہ تیاری اپنی اپنی شخصی تیاری, ذاتی تیاری. تو مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھنا ضروری ہے کہ شادی, میں نے کہا یہ خوبصورت اور گہرا تعلق ہے جو مسیح اور کلیسیا کا ہے. شادی جو ہے یہ در حقیقت شادمانی کی علامت ہے, خوشی کی علامت ہے, اور مسیح کا آنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. شادی جو ہے تیاری کی بات ہے, اور ہمیں مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. عزیزو, شادی کی اور 10 کنواریوں کی تمثیل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میں نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے, لیکن ایک خلاصے کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیار رہنا, منتظر رہنا اور تیاری مکمل کرنا, نامکمل تیاری نہیں. کیونکہ تیاری اگر نامکمل ہوگی تو ہم دلہے کا استقبال نہیں کر سکتے اور نہ ہی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں. عزیزو, 10 کنواریاں شاگرد اور منتظر مومنین کی نمائندگی کرتی ہیں. آئیں دلہے کے استقبال کے تمام لوازمات کو تیار رکھیں. استقبال کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھول ضروری ہے, شاید مالا ضروری ہے, یا جو کچھ بھی استقبال کے لیے درکار ہے
اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان تمام لوازمات کو تیار رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بعد میں دیکھیں گے، یعنی دلہا آ جائے اور آپ پھول لینے چلے جائیں تو پھر آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو جو لوازمات ہیں وہ تیار، اپنا لباس بھی اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی، تو استقبال کے تمام لوازمات تیار رکھیں۔ مسیح کی آمد قریب ہے اور وہ راستے میں ہے۔ شاید آنے میں تاخیر یا دیری ہو سکتی ہے، لیکن یہ تاخیر یا دیری ہمارے لیے نہ تیار ہونے کا بہانہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دلہے نے دیر لگائی کوئی گل نہیں کہ تیار ہونا ہے۔ نو، تاخیر ہمارے لیے تیاری کا موقع ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو تیار کریں، اس نامکمل تیاری کو مکمل کریں۔ آخری بات کے ساتھ آج کے پیغام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روحانی اصلاح سمجھ سکتے ہیں، روحانی مشورہ سمجھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم آج کے وعظ کا اختتام بھی کریں گے۔ عزیزو، دھیان سے سننا ہے، چند ایک باتیں ہیں۔ یوم آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اب لگتا ہے جیسے میں کنٹراڈکٹ کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کہا، لیکن یہ میں کسی اور تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ آئی ریپیٹ، یوم آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اور یہ بھی کہ مسیح کب آئے گا اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع تو آج ہی آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، وہ آج ہی ہمارے درمیان ہے، وہ اپنے لوگوں میں ہر وقت موجود ہے۔ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا، ایمینویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو انتظار کرنے کے فکر میں نہ رہیں، یوم آخرت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ یسوع تو آج بھی میرے ساتھ ہے۔ ڈو آئی ریکگنائز ہز پریزنس؟ کیا میں اس کی موجودگی کو دیکھ سکتا ہوں، اس کا تجربہ کر سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں؟ ہی از آلویز ود ہز پیپل، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہمارے درمیان ہے۔ جو وہ ہمارے درمیان ہے تو پھر کیا ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اکثر دفعہ یسوع کی تلاش یا اس کو ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں۔ ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ تو ہمارے درمیان ہے، ڈھونڈنا تو انہیں جنہیں لبے نا، بلکہ وہ تو ہمیں ڈھونڈتا ہے کہ کتھے ہو۔ ایسا ہی ہے، وہ تو ہمیں ڈھونڈتا ہے کہ تم کدھر ہو، اور لوگ یسوع کی تلاش میں ہیں اسے ڈھونڈنے کے۔ وہ تو ہمیں ڈھونڈتا ہے کہ تم کدھر ہو، بلکہ وہ تو ہمارے درمیان ہے۔ کیسے؟ اپنے کلام کی صورت میں۔ وہ اپنے کلام کے ذریعے سے ہم سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کلام ہوتا ہے۔ واز کرنے والا جو ہے اس کا صرف کام ہے واز کرنا، بولنے والا کون ہے؟ خود خدا ہے، کیونکہ اس کا کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو خداوند ہمیشہ ہمارے درمیان ہے، ہمارے اندر ہے، کلام کی صورت میں، روٹی کے توڑے جانے کی صورت میں، ضیافت کی صورت میں، اور جماعت کی صورت میں، وہ ہر وقت ہمارے درمیان ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے پہچان پاتے ہیں؟ کیا ہم اسے قبول کرتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے زیادہ قابل غور ہے۔ جو ہمارے درمیان ہے اسے تو پہلے ڈھونڈے اور پہچانے، اسے تو قبول کریں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ آئے گا، یہ سچ ہے کہ یوم آخرت ہوگا، لیکن جو ہمارے درمیان ہے اس کو پہچانے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، آئیں آج کے دن شاگردوں کی دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ اور شاگردوں نے یسوع سے درخواستیں کی تھی، اور وہ درخواست کیا تھی؟ کہ اے خداوند ہمارے ساتھ رہ۔ کیا یہ میری اور آپ کی درخواست ہو سکتی ہے کہ اے خداوند ہمارے ساتھ رہ؟ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔